السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس نے اس دنیا کو بنایا اور سجایا اور لاتعداد خوبیوں کا مالک ہے۔ اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا بجا لائیں، اس کے آگے اپنا سر جھکائیں، اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی سے مدد مانگیں۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دن رات میں 5 بار نماز قائم کریں۔ پیارے بچوں، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اجر و ثواب دیا جائے کہ اسے پا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ پیارے بچوں، تہجد نماز فرض نمازوں میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کا وقت وہی ہے جس وقت رمضان المبارک میں سحری کھائی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی تمام حیات مبارکہ میں پڑھا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز قائم کرنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بندے ایمان لائیں، ان سے کہہ دیجئے گا کہ نماز قائم کریں۔ پیارے بچوں، نماز قائم کرنے میں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیارے بچوں، نماز کے لیے جسم و لباس کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ مہربان رب کہتا ہے، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے حضور بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں اور جو صاف ستھرا رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ بھی پاکیزہ اور صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے۔ یہ حکم ہے کہ ہر بستی، گاؤں، دیہات اور شہر میں، بلکہ شہر کے ہر بڑے محلے میں مسلمان مل کر مسجد تعمیر کریں۔ اللہ کی مسجدوں کا آباد اور منتظم خادم وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور روز آخر کو مانیں اور باقاعدگی سے 5 وقت نماز قائم کریں۔ پیارے بچوں، مساجد کو آباد کرنے سے مراد ان میں ترتیب اور باقاعدگی سے نماز قائم کرنا، اور اللہ کے نبی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مناسب سزا دو تاکہ وہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ پیارے بچوں، نماز سے پہلے اچھی طرح طہارت کرنا اور پھر صاف اور پاکیزہ پانی سے وضو بنانا بھی بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر دانتوں کی صفائی، مسواک یا ٹوتھ برش کرنا نماز کے اجر و ثواب میں بہت بڑے اضافے کی خوشخبری ہے۔ پیارے بچوں، نمازوں کے اوقات کی نگرانی کرنا اور ہر نماز کو اس کو مقررہ وقت پر ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النساء میں کہتے ہیں کہ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا۔ پیارے بچوں، نمازوں کے بارے میں حکم ہے کہ مل کر اس فریضے کو ادا کریں۔ اس سے نہ صرف مسلمانوں میں اتفاق اور محبت کی راہ پیدا ہوتی ہے، بلکہ ان کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، جو انہیں دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی اور دیوار کی مانند کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا کہتے ہیں، مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، آپس میں مل کر رکوع اور سجود کرو۔ پیارے بچوں، پتہ چلا نا نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، وعدہ کرو کہ اب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ بچوں،
بچپن میں ہی جب یہ عادت پڑ جاتی ہے نماز کی تو بڑے ہو کے نہیں چھوٹتی، کیونکہ اگر نماز اگر چھوٹ بھی جائے، اگر ٹائم بھی کم ہو تو ایک بے چینی سی لگ جاتی ہے، ہائے میری نماز نہیں پڑے گی۔ اس لیے بچوں، آپ نے کوشش کرنی ہے بچپن ہی سے عادت ڈالنے کی، تاکہ جوانی اور بڑھاپے تک یہ عادت ایسے ہی بنی رہے۔ اگر بچپن میں عادت نہ پڑے تو بڑے ہو کے بھی سستی ہوتی ہے، پھر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب پڑھ لیں گے، ٹھہر کے پڑھ لیں گے، اب وقت نہیں ہوا، کیونکہ ہم بچپن میں بھی ایسے کہتے رہتے ہیں، بڑے ہو کے بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بچپن میں ہی اس کی عادت ڈالیں گے، نہیں میری نماز کا ٹائم ہے، مجھے یہ نکالنا ہے، تو کیا ہوگا؟ بڑے ہو کے بھی اب ایسا ہی کریں گے کہ نہیں میری نماز کا ٹائم ہے، پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ پیارے بچوں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اس کو قائم کریں گے۔ ملیں گے پیارے بچوں نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔